حضور کا بچپن اوپر، حضور کی عمر بڑھی، اور ایک دن وہ بھی آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے پہلا سفر اپنی والدہ کے ساتھ کیا مدینہ شریف کا. یہ 6 سال کے حضور ہیں. سیدہ آمنہ نے جناب عبد المطلب سے کہا اجازت دے دیجئے ہم جانا چاہتے ہیں مدینے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، اپنے شوہر کی قبر پہ چلے گئے. ام ایمن، حضور، سیدہ آمنہ، یہ تینوں لوگ گئے اور یہ حاضری کی مدینے میں. واپسی میں ام ایمن کہتی اچانک بہت زیادہ طبیعت بگڑ گئی سیدہ آمنہ کی. اتنی بگڑی کہ طبیعت اتنی بگڑ گئی اونٹنی پہ رہ نہ سکی، زمین پہ لیٹ گئی. اور زمین پہ کہاں؟ ریت پر، گرم ریت پر لیٹ گئی حضور کی والدہ. اور کہا میرے بیٹے محمد قریب آ جا. حضور کو قریب کیا اور حضور نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا اس طرح سے، اور پھر ایسے کر کے ہاتھ پکڑ لیا. اور جب ہاتھ پکڑا تو سیدہ آمنہ نے کہا بیٹے ہر نئے کو پرانا ہونا ہے، اور میرے بیٹے میرے لال ہر عروج کو زوال ہے. مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ میں تجھے چھوڑ کے جا رہی ہوں، مگر اللہ کے حوالے چھوڑ کے جا رہی ہوں. میرے بیٹے دنیا میں سب عورتیں بہت آئیں گی اور آتی رہیں گی، مگر جو آمنہ نصیب لے کے آئی ہے ویسا نصیب لے کے نہیں آئیں گی. چونکہ دنیا سے میں جا رہی ہوں مگر میرا نام نہیں مٹے گا دنیا سے، چونکہ میں نے تیرے جیسے بیٹے کو جو جنم دیا ہے میرے لال. یہ دنیا والے تجھے سمجھتے نہیں ہیں میرے لال، میرے جگر کے چین، تجھے دنیا والے نہیں سمجھتے، مگر تیری ماں کو پتا ہے کہ تو کون ہے میرے لال. تیری برکتیں ہی الگ ہے. ام ایمن کہتی کچھ نہیں بولے حضور، خاموش ہے بالکل، کچھ نہیں بولتے ہیں. مگر جیسے ہی ماں نے آنکھیں بند کی نا، بیٹے پہ نظر ڈالی محبت بھری اور آنکھیں بند ہو گئیں. تو پھر کہتی میں نے حضور کو دیکھا. حضور فرماتے ہیں، اللہ کے رسول ہاتھ پکڑتے ہیں اور فرماتے ہیں ماں. کہتی یہ آواز ایسی تھی ایسا لگتا تھا ریت بھی ساتھ میں رونے لگی ہے، ایسا لگتا تھا پورا میدان رونے لگا. حضور کے لب پتلی پتلی گلے قص کی پتیاں. فرماتے ہیں امی، ماں. کہتی میں نے حضور کو ہٹانا چاہا، ہٹے نہیں، ماں کہتے تھے. اور پھر اس کے بعد میں نے حضور کو ہٹایا، ماں کی قبر بنائی. کہتی قبر بنائی سیدہ آمنہ کی، انہیں دفن کیا اور حضور کا ہاتھ پکڑ کے اونٹنی تک لے گئی نا، تو حضور نے وہیں سے ہاتھ چھوڑایا، زور سے جھٹکا دیا اور پھر حضور بہت تیز دوڑے. دوڑنے کے بعد ٹیلے پہ چڑھ گئے اور میں نے جب جا کے دیکھا تو حضور پتھروں سے چپٹ کے رو رہے ہیں. یہ ایسا رونا آپ سمجھیے، میں سمجھاتا ہوں آپ کو. یہ بچہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کی پھوپھی ہوتی ہے، اس کی تائی ہوتی ہے، اس کی خالہ ہوتی ہے، اس کا چاچا، اس کا پھوپھا ہوتا ہے، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بیٹے نہ رو. جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے تو رشتہ داروں کی گود میں آ جاتا ہے. مگر میرے حضور ایسی جگہ یتیم ہوئے ہیں، نہ پھوپھی ہے، نہ تائی ہے، نہ خالہ ہے، نہ چاچا ہے، نہ دادا ہے. میرے حضور اکیلے ہیں میرے آقا. حضرت عمر فرماتے ہیں 65,000 صحابہ تقریباً حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں مدینے سے مکے. حضور احرام میں، صحابہ بھی احرام میں. اچانک ایک جگہ چلتے چلتے میرے حضور نے اپنے دونوں قدم شریف اٹھائے اوپر کو اور سر نیچے کر لیا، اس طرح سے نیچے کر لیا. کہتے ہیں حضور نے کر لیا. پھر میں نے سسکیوں کی آوازیں سنی. حضور کو اتنا روتے کبھی نہیں دیکھا میں نے اپنی زندگی میں. کہتے ہیں میں قریب گیا، میں نے کہا حضور کیوں روتے ہیں؟ سب صحابہ رو رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں آپ کیوں رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا یار عمر تو دیکھتا نہیں، یہ میری ماں آمنہ کی قبر آ گئی ہے. میں 6 سال کا تھا جب یہاں پہ یتیم ہوا تھا. فرماتے ہیں عمر یار 6 سال کا، 61 سال کی عمر ہوئی حضور کی، 55 سال کے بعد ماں کے پاس رو رہے ہیں. عمر یار میری ماں یہاں انتقال کی تھی، میں اکیلا تھا. یار جس کا کلمہ پڑھتے اس کی بات کرتے، وہ اپنی ماں کو یاد کر رہے ہیں، وہ بھی 61 سال کی عمر میں. ایک ہماری ماں ہے جو کچھ دنوں کے بعد مرنے والی ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، مگر ہم اس کی بات نہیں سنتے، اس سے بات نہیں کرتے. ہم تمام لوگوں سے کہتے ہیں دعا کرو، اس سے نہیں کرواتے جس کی قبول ہونے والی ہے. ہم ماں پہ ظلم کرتے ہیں، ہم کیسے حضور کے ماننے والے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو انسانوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا. ہم نے ماں باپ کو نہیں پہچانا یا حضور رو رہے ہیں، میرے آقا میرے سرکار رو رہے ہیں. ام ایمن کہتی میں نے حضور کو گود میں لے لیا. میں نے کہا چلو محمد رو نہ میرے بیٹے. کہتے ہیں پھر پلٹ پلٹ کے ماں کی قبر کی طرف کو دیکھتے تھے، ماں کہتے تھے. فرماتی میں جب
جب تک نظر آتا رہا وہ جگہ پلٹ کے دیکھتے رہے. اللہ اکبر. کہتی میں جب مکے پہنچی نا تو پھر عبد المطلب آ گئے, کہنے لگے میری بہو نظر نہیں آتی ام ایمن. تو میں نے کہا اللہ آپ پہ رحم فرمائے, سنیے آپ کی بہو کا تو انتقال ہو گیا, اس کی قبر تو میں نے مقام ابا پر بنا دی ہے. اللہ اکبر. جناب عبد المطلب کی زور سے روئے, کہنے لگے او میرے پوتے آ جا میرے لال. حضور نے جب دادا کو دیکھا تو گود میں آ گئے اور حضور کا پیشانی چومی اور کہا میرے پوتے تو زیادہ غم نہ کرنا, ابھی تو بالکل بے سہارا نہیں ہوا, ابھی تیرا دادا موجود ہے, بوڑھا دادا تیرا خیال رکھے گا. پھر پلٹ کے ام ایمن کی طرف کو دیکھا, میرے پوتے کا ذرا خیال رکھنا, میرے پوتے کو احساس نہ ہو میرے محمد کا باپ بھی نہیں تھا, اب تو ماں بھی دنیا سے چلی گئی. حضور فرماتے ام ایمن میری دوسری ماں ہے, اس نے میری ماں کے بعد میرا خیال رکھا تھا. اور کلکتہ کے غیور مسلمانوں, تمہارے بیٹے چاکلیٹ مانگتے تم دے دیتے ہو, تمہارے بچے انہیں کھلونے چاہیے ہوتے تم دے دیتے ہو, تمہارے بچے کہتے ذرا گھما لاؤ تم گھما لاتے ہو, مگر میرے حضور کا بچپن دیکھو, باپ بھی نہیں ہے ماں بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. یار ہمارے حضور کا بچپن کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا. اللہ کے رسول کو یتیم یتیم کہنے لگے ہیں لوگ, مگر سردار مکہ نے کہہ دیا. ام ایمن نے خیال رکھا 2 سال کے بعد جب امیر مکہ کا انتقال ہوا تو تمام پبلک امڑ آئی کعبے کے قریب, جنازے میں پورا مکہ امڑ آیا, مگر ایک بچہ کعبے سے چپٹ چپٹ کے روتا تھا اور دادا دادا کرتا تھا یہ کون ہے, تاریخ میں لکھا ہے یہ میرے حضور تھے جو روتے تھے. اللہ اکبر. کیسے درد بھری زندگی ہے. میرے حضور کی زندگی کو کبھی غور کیا کرو, اللہ کے رسول کے درد کو احساس کیا کرو. پھر وہیں سے گود میں جناب ابو طالب نے اٹھا لیا اور وہ لے گئے, کہنے لگے پریشان نہ ہو ابھی میں موجود ہوں, مگر میاں لوگ کہتے تھے یہ یتیم بچہ ہے, اس کا باپ نہیں ہے. مکے کا معاشرہ, مکے کی سوسائٹی کے لوگ میرے آقا کریم کو تانا دیتے تھے, کہتے تھے یتیم بچہ ہے, مگر انہیں پتہ نہیں تھا میرے حضور کا ماں. اللہ کو دکھانا کچھ اور تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ لوگوں کو بھوک مری پڑنے لگی, بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑ گیا. لوگوں نے کہا دعا کرواؤ ابو طالب سے. ابو طالب سے کہا گیا, کہنے لگا میری دعا قبول نہیں ہوگی مگر میرے بھتیجے کی ہو جائے گی. اس یتیم کی دعا, یہ تو یتیم ہے, اور یتیم کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. حضور کو گود میں اٹھایا ابو طالب نے اور چوم کر کہا تمہیں پتہ نہیں اس کا مرتبہ کیا ہے. انہیں لے گئے حضور کو, اور حضور کو لے جانے کے بعد کعبے کی چھت سے لگا دیا اور کعبے کی دیوار سے لگا دیا اور کہا اجلی رنگت والے اور چٹھی چہرے والے ذرا دعا تو کر دے. میرے امام کہتا ہے خورشید تھا کس زور پر, کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میرے حضور نے فرمایا, میرے آقا نے سرکار نے اپنے چچا کی طرف دیکھا, پھر انگلی کا اشارہ کیا. جب اشارہ نہ فرمایا تھا تو پورا آسمان صاف تھا. جیسے اشارہ کیا بادل گھٹا کی صورت میں آئے اور اتنی بادل برسا, ایسی بارش ہوئی کہ کفار مکہ بھیگتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے محمد یتیم بن کے پیدا نہیں ہوا بلکہ یتیموں کا سہارا بن کے پیدا ہوا. سبحان اللہ, یار ایک حضور کی زندگی ہے یار, ایک ہم ہیں. ادھر دیکھو, سن لو یار, ادھر دیکھو, ایک حضور کی زندگی ہے, سرکار کی زندگی. حضور کے اپنے گھر کا کوڑا ڈال دیتے ہیں حضور کے سامنے. حضور چل رہے ہیں, چلتے چلتے ایک آدمی آیا ابو جہل نام کا پیچھے سے, اس نے ایسا ڈنڈا مارا حضور کے سر میں خون نکلنے لگا. یار کیا بگاڑا تھا میرے حضور نے ان کا, کس خطا کی سزا دیتے تھے ظالم اس انسان کو جس رحمت بن کے جو آیا دنیا میں. کیسا ظلم ہے, کیسی تکلیفیں ہیں. کوئی گردن دبا دیتا ہے نماز کی حالت میں, سوچو تو گو اور کرو. کوئی گردن دبا, کوئی اونٹ کی اوجڑی رکھ دیتا ہے, کوئی اپنے گھر کا کوڑا را کے ڈال دیتا ہے, کوئی گالیاں دیتا ہے. ایک دن صحابہ نے دیکھا حضور بیٹھ کے نماز ادا فرما رہے تھے. بھائی موبائل ذرا بند کر لو بھائی, خدا کے واسطے کبھی کبھی موبائل سے ہٹا کرو. میں تو خادم آدمی ہوں, کچھ کہہ بھی نہیں سکتا آپ سے. موبائل کو اتنا ضروری زندگی میں نہ بناؤ. عرض کرتا ہوں غور کریں. یار حضور بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے تو صحابہ نے آگے عرض کی حضور آپ کو میرے آقا کبھی ہم نے کھڑے ہو کے نماز بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا, آج کیا بات ہے. تو حضور نے کچھ کہا نہیں بلکہ کرتا شریف ہٹایا تو پیٹ سے پتھر بندھا تھا.
فرمایا 7 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے, کھڑا نہیں ہوا جاتا مجھ سے کمزوری کی وجہ سے. ایک ہم ہیں یار جو 1000 نعمتیں کھا کھا کے کہتے ہیں یار ہم پریشان ہیں. ایک میرے حضور ہے, ایک میرے سرکار ہے, با فرید کھانا کھاتے تھے تول کے اتنی چھوٹی ترازو میں تول کے کھاتے تھے. با فرید الدین گنجے شکر تول کے. کسی نے پوچھا کیوں تول کے کیوں کھاتے ہیں کھانا, تو رو کے بولے میں نے حضور کے کھانے کا پتہ لگا لیا ہے, حضور نے کتنا کھانا کھایا, میں حضور سے زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہتا, میری محبت مجھے جواب نہیں دیتی, اجازت نہیں دیتی. کبھی اپنے گھر جا کے دیکھنا فریجوں میں کتنے سامان رکھے ہیں, مگر ایک بار زندگی کا ایک بار یاد کر کے بتاؤ کبھی تم نے ایسا سجدہ کیا ہے تنہائی میں کہ تمہارے آنسو آئے ہوں, تم نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے بڑا نوازا ہے؟ نہیں, نہ شکرے ہیں ہم. اللہ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم شکر کرو میں نعمتیں بڑھانے کا وعدہ کرتا ہوں. تم شکر کرو پریشانیاں میں دور کروں گا تمہاری. میری بہنیں بیٹھی ہیں کبھی کہتی ہیں شکر کے بہترین الفاظ یہ ہیں. کیا الفاظ ہیں؟ بہترین شکر کے الفاظ یہ ہیں جو بھی دیا ہے اللہ نے دیا ہے میری اوقات نہیں تھی. بہترین الفاظ ہیں شکر کے. میرے بھائیوں کبھی غور تو کرو. اچھا شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی باتوں کو مانا جائے. دیکھو ایک بات بتاؤں میں آپ کو, ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں, میری بہنیں سن رہی ہیں اور ان تک میرا پیغام یہ پہنچ جائے, جتنی سن رہی ہیں باقی آپ بتا دیجئے گا. یاد رکھیں ہر قوم کی ریڑھ کی ہڈی عورتیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, توجہ آپ کی چاہتا ہوں. دیکھو ایک بات یاد رکھنا بھائی, اللہ کے رسول نے فرمایا عورت کو کتنا بلند کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا مرد کے حق میں قیامت کے دن سب سے زیادہ جس کی گواہی مانی جائے گی وہ اس کی بیوی ہوگی. کون ہوگی؟ حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے, ادھر دیکھو, تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. یار کچھ لوگ کہتے ہیں میں حضور کے لیے مر جاؤں گا, جان دے دوں گا. میں نیا نعرہ دے رہا ہوں, نیا نعرہ سن لو. حضور کے لیے مرنا نہیں, حضور کے لیے جینا سیکھو. عادتیں بدلو اپنی, عورتوں پہ ظلم نہ کرو. اور میں اپنی بہنوں سے کہہ رہا ہوں حضور نے کتنا بڑھایا آپ کو. فرمایا مرد بہتر وہ انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے. معلوم ہے آپ کو ہم کتنے اچھے لوگ تھے پہلے. اب سنیں پھر حضور نے فرمایا کہ جو اپنی بیٹی سے محبت کرے اور اس کی شادی کر دے قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسی میری ایک انگلی دوسری سے ملی بھی ہے. بلند کیا حضور نے, بلند کیا نہیں کیا. پھر حضور نے فرمایا سنو یہاں کسی کے نعرے لگتے ہیں بڑی بات نہیں ہے, سیاسی لوگوں کو بھی لگتے ہیں, ہم لوگوں کو بھی لگتے ہیں. یہ کوئی نعرے حالانکہ اچھی بات ہے مگر یہ کوئی نعرے سند نہیں ہے. مین نعرہ تو وہ ہے جو قیامت کے دن لگے گا. حضور نے فرمایا جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو فرشتے میرے ایک امتی کو نعرہ لگا کے جنت میں لے کے جائیں گے. عرض کی حضور وہ کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا وہ ہوگا جس کا باپ مر گیا ہوگا اور اس نے اپنی بہنوں کو باپ بن کے پالا ہوگا. جس نے اپنی بہنوں پر اپنی خوشیوں کو قربان کیا ہوگا, اپنی بہنوں کی ضروریات کا خیال رکھا ہوگا, انہیں پیار دیا ہوگا, ان کی زندگی کو جو بہتر بنانے کے لیے کوشش کی ہوگی. میرے آقا فرماتے قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اس کا انعام یہ ہے کہ اسے نعرہ لگاتے ہوئے جنت میں لے جاؤ. پھر فرمایا میاں بیٹی دیکھو شوہر ہر طرح سے عورت کو بلند کیا, مگر آج کل کی میری بیٹی میری بہنیں انہیں لے گئی عادتیں ٹک ٹاک کی. وہ جو بین ہو گیا اس کے بعد یہ فیس بک اور یہ واٹس ایپ اور یہ موبائل کے گندے گانے, یہ کب گھٹیا چیزیں لے گئیں. معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, دیکھیں ایک قوم تبھی ہوگی جب ایک ماں نیک ہوگی. اور میں دیکھیے میں پورے معاشرے کو نہیں بدل سکتا, مگر سنیے وہ میاں جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا نا تو ایک کبوتر نا اپنی چونچ میں پانی بھر کے پھینکتا تھا نیچے. کسی نے پوچھا یار تو یہ کیا کر رہا ہے, اتنی بڑی آگ تیری چونچ بھر پانی سے بجھ جائے گی. کہنے لگا مجھے یہ پتہ نہیں بجھے گی نہیں بجھے گی, مگر میں تو اچھا
اب میں تو ابراہیم کی مدد کرنے والوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ کیا بات ہے. بھائی میں تو پورے معاشرے کو نہیں بدل سکتا، مگر ایک میری بہن تو ہوگی جو میری تقریر سے بدل جائے گی. ایک میری بیٹی ہوگی جس کے اوپر سے مغرب کا رنگ اتر جائے گا. ہیں ذرا غور تو کریں، بات ذرا سنا رہا ہوں. حیدرآباد دکن میں تقریر ہوئی تھی، جلسہ تھا امام علی مقام کے، مقام حسین یا یاد حسین ایسا کوئی جلسہ تھا. تو وہ ڈی ایم رینک کی عورت تھی، ڈی ایم، غیر مسلم تھی، ہندو تھی. کہنے لگی مسلمانوں حسین میں یقین ہے، وشواس ہے، شردھا ہے، مگر ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں پورے مجمع سے، یہ بتاؤ 1400 برس ہو گئے دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ خاموش ہو گئے، کوئی نہیں بولا، سر جھک گئے سب کے. اس نے کہا کیا ہوا؟ جواب نہیں دے رہے. یہ بتاؤ 1400 برس گزرے دوسرا حسین کیوں نہیں آیا تمہاری قوم میں؟ کوئی نہیں بولا. اس نے تیسری مرتبہ بھی تانا دیا. کیا ہوا؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو ایک بوڑھا شخص اٹھا، اس کے چہرے پہ بڑا نور تھا، کھڑے ہو کے بولا او میری بیٹی کیوں ذلیل کرنے آئی ہے؟ سن، حسین تو پیدا ہو جاتا مگر دنیا میں کوئی دوسری فاطمہ ہی نہیں آئی. بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا، کیونکہ جب تاریخ گواہ ہے، امام حسن کہتے ہیں میں نے اپنے گھر میں دیکھا کہ 16 دن چولہا نہیں جلتا تھا، مگر میری ماں کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ قرآن کی تلاوت سے غافل ہوئی ہو، کبھی نہیں دیکھا جو رات بھر سجدہ نہیں کیا ہو. یار یہ 3 دن کی کربلا میں ڈرانے آئے تھے، ارے جنہوں نے 17 دن پریکٹس کی ہو وہ 3 دن سے نہیں ڈر سکتے. ماں جب فاطمہ ہوتی ہے تب حسین پیدا ہوتا ہے، اور بہن جب ام جمیل ہوتی ہے تب عمر فاروق اعظم پیدا ہوتا ہے، تب عمر بنتا ہے جو دنیا کو قرآن سمجھائے. مگر اب کیسے سمجھیں گے میاں؟ اب تو بچیوں پہ رنگ چڑھ گیا انگریزوں کا. میں آپ کو بتاؤں، ایک شادی میں جانا ہوا میرا.